بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سبیحہ آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم لوگ جو ہے جنرل موٹیوز پڑھ رہے تھے اور اس کا جو ہے اچیومنٹ موٹیو ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس کا ایک پوائنٹ ہے جو کہ ابھی رہتا ہے ایکسپلین کرنے والا، وہ ہے فزیکل ویکنیس۔ وہ افراد جن میں اچیومنٹ موٹیو زیادہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی نسبت صحت میں کمزور ہوتے ہیں، اور مختلف تحقیقات یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ ان افراد میں دوسرے عام افراد کی نسبت 6.5 گنا دل کے امراض میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ اپنی کامیابی کے حوالے سے، پھر اچیومنٹ، اس طرح کی اچیومنٹ کے اعلیٰ قسم کی اچیومنٹ کے حوالے سے یہ اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یہ ٹینشن جو ہے وہ ان میں رسک بڑھا دیتی ہے ہارٹ اٹیک کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہے تحصیل کا محرک۔ یہ محرک شدید ہوتا ہے افراد میں اور کسی میں کم بھی ہوتا ہے لیکن ان میں دلچسپ اختلافات دیکھنے میں آئے ہیں، کیونکہ جن افراد کا مقصد کامیابی کا حصول ہے وہ تو چاہیں گے کہ اعلیٰ ترین کامیابی حاصل ہو، لوگ اس کو سراہیں اور فخر کا احساس جو ہے ان کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی ستائش بڑی نظروں کو دیکھ کر۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کامیابی کا محرک اس حوالے سے رکھیں گے کہ وہ کہیں فیل نہ ہو جائیں، اپنے مقصد میں ناکامی سے گریز کے لیے وہ تحصیل کا محرک رکھیں گے۔ اب پہلے والی جو میں نے آپ کو قسم بتائی ہے وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے یاد کریں گے، اچھی طرح سے پلان کریں گے اور اچھی طرح سے اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں پرفیکشن کا حصول ہو جائے۔ لیکن دوسری ٹائپ کے جو کہ فیل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کا اچیومنٹ لیول ہوگا کہ بس ٹھیک ہے، گزارے ٹائپ نمبر آ جائیں، بس میں فیل ہونے سے بچوں، یا جس شعبے میں میں ہوں بس اس میں صحیح طرح سے بس چل پڑوں، کام چلا لوں تو صحیح ہے۔ تو دونوں کی اچیومنٹ لیول جو فرق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایسے افراد جو کامیابی ناکامی کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ ایسے کاموں کا انتخاب کرتے ہیں جو بہت زیادہ مشکل یا زیادہ آسان نہ ہوں، یعنی درمیانے درجے کے ہوں۔ لیکن ایسے افراد جو ذمہ داری کا احساس نہیں رکھتے، وہ کام کے مشکل یا آسان ہونے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تحصیل کے محرک میں اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل جو ہیں وہ اہم ہیں۔ اب انٹرنسک جو ہے موٹیویشن کیا ہوتی ہے کہ اگر دلچسپی، تجسس، کھوج اور خود ارادی سے اندرونی تحریک ہو تو یہ انٹرنسک موٹیویشن کہلائے گی، جبکہ ماحول کے انعامات یا تقویت وغیرہ سے خارجی تحریک ہو تو یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تحصیل ایک ہمہ پہلو محرک ہے، کیونکہ تحصیل کے محرک کی تسکین کے ساتھ بیک وقت کئی اور ثانوی محرکات بھی کی تسکین بھی ہوتی ہے، جن میں ستائش آ جاتا ہے، ذاتی قبولیت آ جاتا ہے، تعاون آ جاتا ہے، سرگرمی کے محرک بھی آ جاتے ہیں۔ چلیں بچے، اب ہے جارحیت کا محرک، جس کو اگریشن موٹیو کہتے ہیں۔ جارحیت ایک بین الاقوامی اور فطری محرک ہے جو غار کے انسان سے لے کر آج کمپیوٹر کے دور تک کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، موجود ہے اور اب تک قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، جارحیت کیا ہوتی ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس میں کوئی فرد یا قوم جو دوسری مد مقابل قوم پر یا افراد پر حملہ کر دیتی ہے۔ جارحیت کی جو کئی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے جو ہیں کسی کو جو ہے مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یا کسی کو مالی طور پر نقصان پہنچا دینا، یا کسی کے جو ہے عدم موجودگی میں اس کی اس طرح سے اس کی پرسنالٹی کی خامیاں خود ہی بنا کر لگانا کہ اس کی عزت نفس کو جو ہے نقصان پہنچے، اس کی پاپولیرٹی کو نقصان پہنچے۔ تو کئی طریقے ہیں جارحیت کے۔ اب یہ ہے کہ اس کی وجوہات بھی مختلف ہو سکتی ہیں، مثلا اختلاف رائے، ناکامی کا رد عمل یا طاقت کا اظہار جارحیت کا سبب بن جاتا ہے۔ جارحیت کا اظہار طبعی اور نفسیاتی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، شدید غصے میں جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے شدید غصے کی کیفیت کو جارحیت کہا جاتا ہے۔ طیش، غصہ، زردگی، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ جارحیت کی 3 صورتیں ہیں: طیش، غصہ اور زردگی۔ شدید غصے میں جب ذرا سی کمی آتی ہے تو اس کیفیت کو طیش کہتے ہیں۔ طیش میں کمی ہو تو اس کو غصہ کہتے ہیں۔ جب غصہ کم ہو جائے تو پھر اس کو رنجیدگی یا زردگی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہے جارحیت کا محرک انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ انسانوں میں یہ محرک اس وقت بیدار ہوتا ہے جب اس کی مقاصد کی راہوں میں ناقابل عبور رکاوٹیں آ جائیں، یعنی جب فرد اپنی مرضی کے مطابق کام نہ کر سکے، کوئی آ کے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال دے تو فرد جارحیت پہ اتر آتا ہے۔
اور جو ہے یہ محرک اتنا طاقتور ہے کہ کئی ماہرین اسے بنیادی محرکات میں ہی گردانتے ہیں۔ فرائیڈ اور لارنس کے بقول جارحیت فرد میں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ اب ہے جارحیت کا اکتسابی اور غیر اکتسابی ہونا ایک متنازع مسئلہ ہے۔ اب جو ماہرین کہتے ہیں کہ جس میں فرائیڈ اور لارنس جو ہے وہ کہتے ہیں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے، میکڈوگل اور واٹسن نے بھی اسے جبلی قرار دیا، لیکن میسلو اور ایرک فرام جارحیت کو اکتسابی محرک کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سیکھا جاتا ہے۔ اب یہ کچھ ماہرین اسے سرے سے محرک ہی نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک یہ ایک کردار ہے جو دیگر محرکات کی عدم تسکین کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ ان ماہرین کا خیال ہے کہ محرکات کی تسکین نہ ہو تو فرد میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور فرسٹریشن جو ہے جارحیت کا باعث بنتی ہے۔ فرسٹریشن آپ کو پتہ نا کہ مقصدی سرگرمی کے راستے میں جب یہ وہ ناگوار ذہنی کیفیت ہے فرسٹریشن، کہ جب آپ کے مقصد کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے اور آپ کے مقصد کو پورا ہونے سے روک دے، تو اس وقت جو آپ کے ذہن میں جو کیفیت چلتی ہے وہ فرسٹریشن کہلاتی ہے، اور فرسٹریشن اگر قائم رہے تو پھر یہ جارحیت کو جنم دیتی ہے، اور فرد کیا کرتا ہے، رکاوٹ ڈالنے والی شے یا افراد یا جو بھی ہے ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب جارحیت پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی ہے ماڈلنگ، تقلید۔ جارحیت کے اسباب کی چھان بین کے لیے ماہرین نے بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ٹیلی ویژن کے ایسے پروگرام یا فلمیں جن میں تشدد، جھگڑا، قتل و غارت یا ڈکیتی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ بچوں پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچے یہ سیکھتے ہیں کہ تشدد جو ہے وہ اس سے جو ہے مطلب اگر فلموں میں یا کسی چیز میں ہیرو کو دکھایا جاتا ہے تو وہ یہی دکھائے تو مار پیٹ اور وائلنس کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگ اس کی بہادری کے گن گا رہے ہیں، تو بچوں میں یہ چیز جارحانہ کردار کو بڑھا دیتی ہے جو وہ دیکھتا ہے، اور پھر ان کی نقل کرتے ہوئے ٹی وی میں جو دیکھتا ہے اور جو پسندیدہ ایکٹرز ہوں ان کی نقل کرتے ہوئے یہ پھر جارحیت پر اترتا ہے۔ پھر والدین کی تربیت بھی جو ہے، پیرنٹنگ سٹائل جو ہے، والدین کی تربیت کے اثرات بھی اس محرک کی تشکیل اور اظہار میں بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ والدین بچوں کی اصلاح اور ڈسپلن کے لیے سختی کرتے ہیں یا مار پیٹ سے کام لیتے ہیں، تو یہ بھی ہلکی سطح کی جارحیت ہے۔ اگر والدین زیادہ جارح ہوں گے تو ان کے بچے بھی جارحیت کا مظاہرہ کریں گے۔ جب بچے پیرنٹس کو دیکھیں گے ذرا سی بات پر غصے کا اظہار کرنا، گالی گلوچ کرنا یا مارنا پیٹنا، تو بچے بھی یہ سوچیں گے کہ ہمیں بھی غصہ چڑھے تو ہم نے بھی اس کا ری ایکشن ایسے ہی کرنا ہے۔ اس لیے والدین کے رویے بھی بچوں میں جارحیت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سوشل فیکٹرز کون سے ہو سکتے ہیں؟ معاشرے میں پائے جانے والے سنگین جرائم، قتل، ڈاکہ زنی، دہشت گردی، خودکش حملے سب کے سب جارحیت کے مظاہرے میں آتے ہیں۔ دنیا کے تمام معاشروں میں جارحیت کہیں نہ کسی صورت میں موجود ہے، اور بعض اوقات خود فرد عدم تحفظ کا شکار ہو کر جارحیت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کھیل کا محرک۔ کھیل کا محرک جو ہے پلے موٹیو، ایسی فعال یا سرگرمیاں جو تفریح یا لطف کی خاطر سر انجام دی جائیں، جن کا مقصد اپنی توانائیوں کو مثبت انداز میں صرف کرنا ہو، تو کھیل کہلاتی ہیں۔ کھیل نہ صرف جسم کو توانا مضبوط رکھتے ہیں بلکہ فرد میں مثبت طرز عمل، بہتر سوچ بھی پیدا کرتے ہیں۔ کچھ کھیلوں میں جسمانی مشقت کے باعث بہت زیادہ توانائی خرچ ہوتی ہے، اور جیسے اسکواش ہو گیا، ہاکی ہو گیا، فٹ بال، باکسنگ، ریسلنگ۔ کھیل کے محرک میں فرد اپنی قوت کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہیں، اور جب اس کو قوت کو استعمال کرتے ہیں اس سے کھیل کے محرک سے ان کو جو فائدے حاصل ہوتی ہیں وہ میں بھی آپ کو بیان کرتی ہوں۔ کھیل کے محرک سے فرد کی سوچ میں نکھار آتا ہے۔ نمبر 2، فرد میں قوت برداشت اور ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کامیابی کی صورت میں اور ناکامی کی صورت میں، دونوں صورتوں میں فرد خود پر قابو رکھتا ہے۔ کامیابی کی صورت میں اس طرح سے جشن نہیں مناتا کہ ناکام ٹیم کو جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں لگائے، طنز تانے دے یا ان کی ناکامی کو اچھال کر بیان کرے، جبکہ ناکامی کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مد مقابل ٹیم پر اٹیک کر دے کہ یہ چیٹنگ ہوئی ہے یا یہ بے ایمان ٹیم ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنے جذبات کے اظہار کے حوالے سے جو ہے وہ ان میں ضبط نفس پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرد میں تعاون کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، مقابلہ بازی کی بھی تسکین ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ فرد اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں جانتا ہے، ناکامی کے اسباب کھوجتا ہے کہ میں کیوں ناکام ہوا۔ اگر کھیل میں اس کو ناکامی حاصل ہو جائے تو اس کے لیے وہ جیتنے کے مختلف نئے سے نئے حربے جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، جس سے تدبر پیدا ہوتا ہے۔ فرد کے جارحانہ رویے کا مثبت انداز سے انعکاس ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے کھیلوں میں حصہ لینے والا فرد روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے پریشان نہیں ہوتا۔
اب کھیل کے محرک سے کئی دیگر محرکات کی بھی تسکین ہوتی ہے، جس میں جارحیت، سماجی موازنات، سماجی تحسین، قوت اور تحصیل کے محرک شامل ہیں۔ اب اس کے بعد ہے تجسس کا محرک۔ ٹھیک ہے بچوں، تجسس یہ محرک انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس بچوں میں اس کا مظاہرہ بالخصوص زیادہ ہوتا ہے۔ بچے کا اپنے کھلونے کو، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو جب کھلونے دیے جائیں تو ان کو توڑ موڑ کے، گاڑی دی ہے تو ٹائر اتاریں گے، اس کا جو ہے کھلونے کو کھول کے دیکھیں گے اندر سے یہ کیسا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ لگی ہیں اس کے اندر۔ یہ سارا تجسس کی ہی مثال ہے سوری۔ اس کے علاوہ بچے کا ہر چیز کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوال کرنا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کہاں ہے، فلاں چیز کیوں ایسے کر رہا ہے، کیوں ویسے ہے، اس طرح کے سوالات تجسس کے محرک کی تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا تجسس بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ تجسس کا جذبہ چیزوں کی ماہیت، وجوہات اور اثرات جاننے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ فرد اپنی ذاتی تجربات سے، کتابوں کے مطالعے اور حقائق کے مشاہدے سے اپنے سوالات کے جوابات خود تلاش کرتا ہے، خود ڈھونڈتا ہے کہ جو اس کو چیزیں تجسس اس کے اندر پیدا کرتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں، تو وہ پھر ان سے متعلقہ لٹریچر پڑھ کے اپنے سوالوں کے جواب خود ڈھونڈتا ہے۔ اور کچھ افراد میں دوسرے لوگوں کے سیکرٹس جاننے کی شدید خواہش پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ تجسس کا محرک بھی تمام افراد میں یکساں شدت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نوعیت مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے۔ لوگوں کو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی کام یہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، دو لوگ بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں، اور کوئی دولت کما رہا ہے تو وہ کیسے کما رہا ہے اور کیوں جمع کر رہا ہے، کون سے ناجائز ذرائع کے ذریعے دولت اکٹھی کر رہا ہے، کسی کو کئی لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ آخر ان کے گھر میں اتنی دولت آئی کیسے، کون کس طرح سے، کن طریقوں سے، کن ہتھ کنڈوں سے ان کے گھر میں مال آ رہا ہے، یا کوئی بھی چیز جو ہے جس کے بارے میں تجسس ہو۔ تو یہ انڈیویجول ڈیفرنسز ہیں کہ کچھ لوگ بہت غور کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے۔ چلیں جی بچوں، اب ہے طاقت کا محرک، پاور موٹیو۔ اسے اقتدار یا قوت حاصل کرنے کا محرک بھی کہتے ہیں۔ اس محرک کی تسکین کے لیے فرد جو ہے اپنا دوسروں پر اثر و رسوخ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس محرک کے تحت۔ ٹھیک ہے، یہ محرک جسمانی طاقت کے بل بوتے پر حاصل کیا جاتا ہے، اسلحہ کی نمائش کرنا، کمزوروں پر من مانی کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے خواہ مخواہ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنا، یعنی پاور کو شو کروانا کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ اسلحے کی نمائش ہو، چاہے کمزوروں پر من مانی ہو، یا دوسروں کی چیزوں پر قبضہ ہو۔ یہ تمام چیزیں منوانا اصل میں طاقت کے محرک کی تسکین میں شامل ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا بڑی مچھلی کا چھوٹی کو کھا جانا، یا جنگل کا قانون، سب طاقت کے محرک کی مثالیں ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہی آگے بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد طاقت کا محرک بہت اہم ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر فرد اپنے احکامات منوا لیتا ہے، ذرائع ابلاغ پر بھی قبضہ کر سکتا ہے، دوسرے کے وسائل و دولت چھین سکتا ہے، اور لوگوں کو تابع داری پر مجبور کر دیتا ہے۔ طاقت کے محرک کی بالواسطہ انڈائریکٹ تسکین کے لیے فرد اعلیٰ رتبے اور مقام کے لیے جتن کرتا ہے۔ یہ نہ کر پائے تو اعلیٰ منصب رکھنے والوں سے طاقت اور اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والوں سے روابط قائم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، اس کے بعد ہے کھوج کا محرک۔ یہ تلاش و دریافت کرنے کا محرک ہے۔ فرد جو ہے اپنے ارد گرد کی اشیاء سے واقفیت اور آگاہی حاصل کرتا ہے۔ انسان میں یہ نفسیاتی محرک ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور ماحول میں پیدا ہونے والے تغیرات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ شروع سے ہی اشیاء کو اور ہاتھ منہ میں لے کر کھیلنا شروع کرتا ہے۔ یہ در حقیقت بچے کا اپنے ارد گرد کی چیزوں سے واقفیت حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم ٹی وی پر خبریں یا فلمیں دیکھتے ہیں، رسائل اخبارات پڑھتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نئی چیز، واٹ از نیو۔ ہم کھوج کے محرک کی تسکین کے لیے خود کو باخبر رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنا سرمایہ اور وقت نت نئی جگہوں پر جانے میں خرچ کرتے ہیں تو اس محرک کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں۔ جن افراد میں یہ محرک زیادہ ہوتا ہے وہ ہر روز نئے ہوٹل، ریسٹورنٹ یا اسٹور میں ضرور جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بچوں میں یہ محرک بالخصوص نمایاں ہوتا ہے۔ بچہ جب گھٹنوں کے بل چلتا ہے تو ہر کونے میں جانے کی کوشش کرتا ہے، ذرا سا بڑا ہو کر ہر چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتا ہے، انہیں چھیڑ چھاڑ کر خوشی جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کھوج کی تسکین میں رکاوٹ آنے پر بچہ رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ پیاجے نے 1 سال سے کم عمر بچوں پر تجربات کیے، معلوم کیا کہ بچے میں کھوج، تجسس اور سرگرمی کا محرک موجود ہوتا ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد ہے حسی تہیج کا محرک، نیڈ آف سینسری اسٹیمولیشن۔
اسے سرگرمی کا محرک بھی کہتے ہیں۔ فرد اپنے اعضائے حواس سے مختلف معلومات وصول کرتا ہے، بلکہ نت نئی معلومات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اعضائے حواس کے سامنے کوئی نہ کوئی مہیج ضرور موجود ہو۔ اگر ہمارے تمام اعضائے حواس کو مہیجات سے محروم کر دیا جائے، یعنی حسی محرومی کی صورت پیدا کر دی جائے، تو ایسی صورتحال ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسی صورتحال کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماہرین نے تجربات سے واضح کیا ہے کہ حسی محرومی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے نتائج انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ گویا حسیات کو بیدار رکھنا، ان کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس ضمن میں بیکسٹن، ہیرن اور اسکاٹ کا تجربہ قابل ذکر ہے، جس میں معمول حسی محرومی سے تنگ آ کر تجربہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ چلیں بچے، اب یہ ہمارا ہو گیا ہے۔ اب ہم باطنی اور خارجی تحریک کل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔